میں نے ان تمام ممالک کے تاریخوں کو بھی پڑھا ہے جن ملکوں پر کبھی مسلمانوں کے 800 سال حکومت ہوا کرتی تھی، اور آج وہاں کی مساجدوں کو گرجا گھر بنا دیا گیا، مسلمان کا نام و نشان مٹ گیا، اور ایک ایسی مسجد جسے مسجد قرطبہ کہا جاتا ہے جو اسپین کے اندر موجود ہے، جس کو پوری مکمل طور پر بننے میں 200 سال لگے تھے۔ کسی کا محل تیار ہوتا ہے 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں، لیکن ایک مسجد اسپین کی سرزمین پر ہے جسے مسجد قرطبہ کہتے ہیں۔ یوٹیوب پر سرچ کر لینا، مسجد قرطبہ مل جائے گی۔ اس مسجد قرطبہ کے بننے میں 200 سال لگے ہیں، اور جب اس کے اندر داخل ہوگے تو تمہیں مسجد نبوی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اس کی ڈیزائن اس طرح بنائی گئی ہے، ملتی جلتی، اور جانتے ہو اسپین کیسے تباہ ہوا۔ ہم تمہیں جب یہ بتائیں گے، مقصد ہمارا بتانے کا ہے کہ آگے اپنی تیاری کر کے رکھ لو، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ ہماری کٹ گئی، ان کی کٹ گئی، 10 سال 5 سال بعد تم ہمیں قبر کے اندر دبوچنے والی زمین پہ چھوڑ کر چلے آؤ گے۔ ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ جتنے مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کو آج ایک جٹ ہو کر کے آگے آنا پڑے گا، آپسی اختلافات کو دور کرنا پڑے گا، سلسلے کو کنارے کرنا پڑے گا۔ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہمیں ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اپنے نسلوں کے مستقبل کے لیے آج سے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر کے ان نسلوں کے لیے کچھ بھلا ہو پائے گا۔ اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہ کتاب غالباً آج سے 10 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، دا گولڈن پیجز، اور اس کتاب کو پڑھنے کا حال یہ رہا کہ اس دن صرف میں نے فرض اور سنت پڑھی، نفل کو چھوڑ دیا، کیونکہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور 40-50 صفحات پورے ہوئے تو دل اور دماغ اسپین چلا گیا، اور میں نے اسے 2.5 دن کے اندر 700 صفحات کو پڑھا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا رہا، اور کتنی خطرناک سازش رچی گئی تھی مسلمانوں کے درمیان، جب مسلمان اسپین میں حکومت کرنے کے باوجود 800 سال کے اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا کہ مورخ نے لکھا ہے کہ اسپین کی گلیوں میں گھٹنے سے زیادہ خون تھا، جس طرح بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، اور اس میں ایک بوند بھی کسی غیر مسلم کا نہیں تھا۔ اسپین کے اندر عیسائیت اور یہودیت تھی۔ اسلامی جرنیل نے اسپین کو جیتا، اسلامی حکومت قائم کی، اور روئے زمین پر سب سے پہلے کاغذ بنانے کی مشین اسپین میں چالو ہوئی، جو مسلمانوں نے کیا۔ بڑی بڑی مسجدیں، لائبریری وہاں بنائی گئی، لیکن اس وقت جس ارطغرل غازی کے میں تم سلیمان کا کردار دیکھتے ہو، وہ ایک طرف تھا اور ایک طرف تیمور لنگ تھا۔ یہ دو اس وقت کے بڑے بادشاہ مانے جاتے تھے، جن میں سلیمان کے پاس 1.5 لاکھ کی فوج تھی اور تیمور لنگ کے پاس 6 لاکھ کی فوج تھی۔ دونوں بادشاہ مسلمان تھے۔ اسپین جیتنے کے بعد جب انگریزوں کو یہ یقین ہو گیا، کیونکہ اسپین یورپ کا دروازہ ہے، وہیں سے یورپ شروع ہوتا ہے، ایشیا ختم ہوتا ہے، کہ اب یورپ میں اسلام داخل ہو جائے گا، تو یہودیوں نے ایک خطرناک سازش رچی، اور سازش رچ کر کے سب سے پہلے انہوں نے خط بھیجا تیمور لنگ کے پاس،
کہ تم کہتے ہو کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں اور میں تمہیں مانتا بھی ہوں کہ تم بہت بڑے بادشاہ ہو، مگر ہمارے یہاں تو ایک بادشاہ سلیمان ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے بڑا ہوں۔ شروعات میں آپ نے اختلاف کی بات سنی تھی نا، کس طرح لوگوں کے دلوں میں جھوٹی باتیں ڈال کر اختلاف پیدا کیا جاتا ہے۔ کوئی مرید کی بات پر اختلاف کرتا ہے، کوئی اپنے پیر بھائی کی بات پر اختلاف کرتا ہے، کوئی اولاد یا رشتہ دار کی بات پر اختلاف کرتا ہے۔ ہم نے کہا اس کی بات سنی تم نے، سننے کے بعد تم نے تحقیق نہیں کیا۔ بھائی جھوٹا ہو سکتا ہے، مرید جھوٹا ہو سکتا ہے، ساتھی جھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جبریل امین نہیں ہے کہ جو بات کہے گا تو سچا ہوگا۔ وہ بھی ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے اس نے اختلاف ڈالنے کے لیے، دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے ہم دو طاقتوں کو جدا کرنے کا ایک فارمولا ڈھونڈ لیا، وہی ہوا۔ اب ادھر سلیمان تیاری کر رہا تھا یورپ میں داخل ہونے کا، ادھر تیمور لنگ کو بہکا کر کے یہودیوں نے کہا تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم تمہیں سب سے بڑا سمراٹ مان لیں گے۔ تیمور لنگ ان کے بہکاوے میں آ گیا اور 6 لاکھ کی فوج لے کر کے پہنچ گیا، اور جانتے ہو سلیمان سے جب اس کی جنگ ہوئی تو سلیمان جنگ ہارا۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھنا پڑے گا، اور اسے قید کر کے اپنے ساتھ کئی سال تک تیمور لنگ اپنے ساتھ رکھے رہا، حتیٰ کہ اسی قید میں ہی سلیمان کی موت ہو گئی۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ ایک بادشاہ تھا، اس کی مزار بھی جہاں بنے تو بادشاہوں کی شان و شوکت کے ساتھ، اور اس پر مقبرہ بھی بنے۔ لیکن وہاں سے جب یہ لوٹا تو لوٹنے کے بعد جب اس نے بہت گہرائی سے سوچا تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ ہم یہود و نصارہ کی بات میں آ گئے اور ہم نے اپنے ہی بھائی سے جنگ کی، حتیٰ کہ اس کی حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم سے یہ بڑی غلطی ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ اب ہمیں اس غلطی کی معافی کے لیے کچھ دین کا کام کرنا چاہیے۔ تو اس نے لشکر کو تیار کیا اور چین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا کہ ہم وہاں پہنچے، لیکن چین جانے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مشن جو اس کا ادھورا رہ گیا۔ اب یہودیوں نے جو یہ کام کر لیا تھا تو یہودیوں نے خطرناک سازش رچی، یہودی اور عیسائی مل کر کے، کہ ہم اپنی جوان خوبصورت بیٹیوں کو، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، آج وہی کام سوشل میڈیا، موبائل، لیپ ٹاپ اور یہ تمام چیزیں کر رہی ہیں، وہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں جائیں گے اور جو ان کے علماء حضرات ہیں، جو ان کے پیر ہیں، مشائخ ہیں، دانشور ہیں، ان کے پاس جا کر کے کہیں گے کہ میں بہت مقروض یعنی قرضدار ہو گیا ہوں اور میں دوسرے ملک میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، پر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی یا بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، بلکہ آپ مسلمان ہیں، آپ نیک ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پر مجھے بھروسہ ہے، آپ کے پاس اپنی بیوی اور بیٹی کو بطور امانت چھوڑے جاتا ہوں، آپ انہیں رکھ لیجئے، جب ہم سالوں بعد لوٹیں گے تو انہیں میرے حوالے کر دیجئے گا۔ سادہ لوگ مسلمان ان کے مکر و فریب کو نہ سمجھ پائے، یہ ان کی پہلی سازش اور اس میں یہ کامیاب ہوا۔ اپنی خوبصورت بیوی اور بیٹیوں کو انہوں نے ٹریننگ دی کہ تمہارا سب سے پہلا کام کیا ہے، کہ تم جس مسلمان کے گھر میں ہم تمہیں چھوڑ کر آئیں گے اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسا لینا اور اسے شراب کی طرف مائل کرنا۔ شراب پلانا سب سے پہلا تمہارا کام ہے۔ اگر اس نے پہلے شراب پی لیا تو سمجھ لینا کہ تم کامیاب ہو گئی۔ 3 مہینے لگیں گے، 6 مہینے لگیں گے، جب وہ شراب پینے پر آ جائے تو تم دھیرے سے اس کے چہرے کی داڑھی کو کم کروا دینا، پھر اس کو زنا پر ابھارنا۔ یہ 3 کام سونپ کر کے اسپین سے یہود و نصارہ اپنے مشن میں لگ کر کے دوسرے ملکوں کی طرف نکلے۔ چند سال گزرے تھے، صرف چند سال یہ آتے رہے اور اپنے بیوی بچوں کو واپس لیتے، پھر ان سے مشورہ کرتے تو وہ بتاتے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کوئی کہتا ہم کامیاب نہیں ہو پائے، پھر وہ چھوڑتے، حتیٰ کہ 10 سال کے ایک چھوٹی سی مدت میں ان کی عورتوں اور لڑکیوں نے وہ کارنامہ انجام دیا
کہ اسپین کی گلیوں میں شراب عام ہو گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ مسجد سے آذان کی صدائیں بلند ہوئی، مگر شراب کے نشے میں لوگ اس قدر دھت تھے کہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر شراب پینے لگے۔ زنا خلم خلا عام ہو گیا، حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے تو خط لکھ کر کے دوسرے ملک کے بادشاہوں کو یہ بتایا گیا کہ اب تم اپنی سیناؤں کو لے کر اسپین کی طرف آؤ، ہم نے مسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ان کی تلواروں میں وہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکال دی ہے، دین کی عظمت کو نکال دیا ہے، انہیں ہم نے دنیا کی محبت میں غرق کر دیا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے the golden pages کہ جس وقت مسلمانوں پر حملہ ہوا، حال یہ ہوا کہ نشے میں 70% سے زیادہ مسلمان دھت تھے، اس میں نیکوکار پرہیزگار بھی تھے، لیکن دوسروں کی نحوست، ظلمتیں اور قدورت بھی ان کے لیے وبال جان بن گئی، اور اسپین میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اتنا قتل عام ہوا کہ گھٹنے کے برابر خون گلیوں میں تیرنے لگا۔ آج تو تقریریں ہمارے یہاں صرف کرامتوں پر اور پیر کی تعریفوں پر ہے، عزت نفس ہمارے اندر سما چکی ہے، ہم نے تاریخ کو بنا دیا۔ آج اس خطیب سے پوچھا جائے کہ جرنیل اسلام کتنے تھے، ان میں سے کسی ایک کی سیرت بیان کر دیجئے تو دائیں بائیں بیچارہ بغل جھانکنے لگے گا۔ رٹی رٹائی تقریریں، نورانی تقریریں، حقانی تقریریں، بھلا تقریریں بازار سے خرید کر اور قوم کے پیسے کو تباہ و برباد کرا کر کے رات بھر اسے جگا کر کے اس کے دلوں میں محبت ڈالنے کے بجائے تم نے علماء اور مشائخ کی محبت تک دلوں سے نکال دی۔ سینکڑوں کتابیں روز بازار میں چھپتی ہے، منظر عام پر آتی ہے، کروڑوں کتاب اسلام کے نام پر بازار میں موجود ہے، پھر بھی آج لوگوں کے دلوں کے حال نہیں بدل رہے۔ پہلے علماء کی تعداد کم، پیروں کی تعداد کم، خانقاہیں کم ہوا کرتی تھی، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوا کرتا تھا، لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ آج پیروں کی تعداد بڑھی، علماء کی تعداد بڑھ گئی، خانقاہیں زیادہ ہو گئی، کی وجہ کیا ہے کہ جب علم بڑا ہے، عالم و پیر بڑے ہیں، اس کے باوجود مسلمان تباہ کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ تباہ و برباد کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، عالم سے دشمن، حافظ سے دشمنی، قاری سے دشمنی، پیر سے دشمنی، بھائی سے نفرت، سب ایک دوسرے کے دلوں میں پیوست ہوتے۔ اسپین کا حال یہ ہوا، اسپین کا جو آخری مسلمان بادشاہ تھا، مسجد قرطبہ کو گرجا گھر بنانے میں اسی بادشاہ کو شامل کیا گیا۔ کس عوض میں؟ اس سے کہا گیا کہ ہم تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی جان بخش دیں گے، بس کام تمہیں اتنا سا کرنا ہے کہ مسجد قرطبہ کی چابی تم اپنے ہاتھ سے مجھے دو گے، اور جو مسجد کا گنبد ہے اس پر صلیب تم اپنے ہاتھ سے لگاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس سے طے کیا گیا، اور اس وقت کا بادشاہ وقت نام نہیں لوں گا، اس نے اپنے ہاتھ سے صلیب مسجد قرطبہ کے گنبد پر گاڑا، اور جس وقت وہ گنبد پر صلیب باندھ رہا تھا، پاس کے اونچے ٹیلے پر اس کے گھر کی عورتیں کھڑی ہو کر کے رو کر کے دیکھ رہی تھی۔ تو اس کی ماں نے کہا، جب اس نے صلیب گاڑ دیا اور مسجد کی چابی انہیں دے کر کے جب اس ٹیلے کی طرف وہ جاتا ہے، تو اس کی ماں نے کہا کہ آج میں رسوا ہو گئی، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں کس طرح کھڑی ہوں گی کہ میرا بیٹا جس ملک کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے مسجد میں صلیب گاڑ کر کے چابی اپنی جان کے عوض میں دیا۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ تم جنگ لڑتے اور جنگ میں مارے جاتے، تو میں فخر سے کہتی کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ تھوڑے سے مسلمان جب اسپین میں بچ گئے
तो वहां के ईसाई बादशाह ने एक चाल चली। पानी के जहाज से लोग सफर करते थे। उस जमाने में कोई हवाई जहाज, मोटर कार, बस, ट्रेन नहीं था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कि हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। उस वक्त मुल्क की सरहदें खुली हुई थी। ये कहा जाता था जिस मुल्क की तरफ जाना चाहो चले जाओ। तो जो बचे थे उनमें से कुछ लोग पैदल की तरफ निकले, लेकिन कोई सरहद पार न कर पाया और रास्ते में ही उसे कत्ल कर दिया गया। अब जो और थोड़े बच गए तो बादशाह ने महल में बुलवा करके कहा, हम तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, हम तुम्हारे ऊपर रहम कर रहे हैं। मैंने एक पानी का जहाज तैयार किया है, तुम सब उसमें सवार हो जाओ और ये जहाज लेकर किसी दूसरे मुल्क की तरफ चले जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। मुसलमानों ने सोचा कि अब तो यही एक सुनहरा मौका है और कोई दूसरा नहीं है, चलो जान ही बचा लेते हैं। उस जहाज में सवार हो गए और जानते हो उस जहाज में पहले से सुराख करके रखा गया। जब ये जहाज चला तो गालिबन मार्च के महीने में चला हुआ जहाज समुद्र में 1 अप्रैल के दिन डूब जाता है। और जब 1 अप्रैल को ये जहाज डूब गया और खबर पहुंची स्पेन के बादशाह के पास कि तमाम मुसलमान समुद्र के अंदर डूब गए, बचा वही होगा जिसे मेरे रब ने बचाया। तो बादशाह ने ऐलान किया कि हमने मुसलमानों को बेवकूफ बना दिया, आज के दिन जश्न मनाओ। उसी तारीख से दुनिया के अंदर अप्रैल फूल के नाम से 1 अप्रैल मशहूर व मारूफ हो गया। आज मुसलमान भी अप्रैल फूल मनाते हैं।